دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد کے داد سردست یزید، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مرید حسین ہمبڑ۔ ناظرین محرم الحرام اور شہدائے امام علی مقام حضرت امام حسین مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے آج، اور ناظرین یہ حقیقت بات ہے تمام مفکرین اسلام اس بات پہ متفق ہیں، بلکہ پوری دنیا متفق ہے، پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو مولا حسین کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اسلام کے لیے، وہ دین کے لیے تھی، وہ نماز کے لیے تھی، وہ قرآن کے لیے تھی، وہ شریعت کے لیے تھی اور وہ حق کے لیے تھی۔ اگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت نہ دیتے، اور یہ تمام علماء کرام متفق ہیں اور حق بات یہ متفق ہے، کیونکہ جب بھی میں حقیقت باتیں کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ اگر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اگر پلیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، بیعت کر لیتے، تو پھر حق نہ رہتا اور نماز نہ رہتی، پھر دین نہ رہتا، پھر شریعت نہ رہتی۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے انکار کر کے اور کہا کہ یزید تو لانتی ہے، یزید تو میرے نانے محمد کے دین کا منکر ہے، تو نماز کا منکر ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ہو، تو لانتی ہے، شمر ہے۔ امام علی مقام نے اپنے بچوں کو تو شہید کرایا، مولا اصغر کو شہید کرایا، مولا اکبر علیہ السلام کو شہید کرایا، اون محمد شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، اپنے بچے قربان کیے، لیکن آپ ڈٹے رہے اور آپ نے اپنے نانے کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، نماز کے لیے قربانی دی۔ ہاں ناظرین اس بات پہ تمام اسلام متفق ہے کہ حضرت امام علی مقام، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام دین ان کی نسبت سے ہے۔ دین اگر دین ہے امام حسین علیہ السلام ہیں تو دین ہے، سراسر دین ہی امام حسین علیہ السلام ہیں، نماز ہے تو امام حسین ہیں، اصل نماز ہی امام حسین علیہ السلام ہیں، قرآن بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، شریعت بھی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور حقیقت بات ہے یہ میں بڑے کھلے دل سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو کچھ ٹولہ جو کہتے ہیں نا کہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ کہ وہ یزید کی غلطی نہیں تھی، اے کملے یزید کی تو ہی غلطی تھی، یزید تو مولا حسین کا قاتل تھا، اللہ کے بندے یزید ہی تو قاتل تھا، یزید پر لعنت نہ بھیجنے والا بھی لعنتی ہے۔ اللہ کے بندے آپ کو پتہ نہیں ہے، پورا اسلام گواہ ہے کہ یزید نے صرف نبی کی آل پر ظلم نہیں کیا، یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھائے، اذانیں بند کی، شریعت کا تارک ہوا اور خانہ کعبہ کے اندر گھوڑے بندھائے۔ یزید تو قاتل تھا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ ہم ان پر لعنت بھیجتے رہیں گے اور پوری دنیا جو لعنت بھیجتی رہے گی، اور وہ جہنم میں ہیں اور حضرت امام حسین جنت کے سردار ہیں، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیونکہ میں تو یہی کہوں گا کہ حسین کیا گل پہ گل کھلاتا چلا گیا، حسین کے گل پہ گل کھلاتا چلا گیا، کوفہ اور شام ہلاتا چلا گیا، ظالموں نے خوب دبایا مگر مولا حسین نہ دب سکا، ہر موڑ پر ہر چوک پر قرآن سناتا چلا گیا۔ اور یقین کرو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، صبح صاحب صاحب دیکھنے والوں، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ مسجد میں قرآن پڑھنا آسان ہے، گھر میں قرآن پڑھنا آسان ہے، اور اللہ اکبر گھر میں قرآن پڑھنا آسان ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسان ہے، خانہ کعبہ میں قرآن پڑھنا آسان ہے،
کمال تو مولا حسین کا ہے، جس کا دھڑ کربلا ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، دھڑ علیحدہ قرآن پڑھتا ہے اور سر علیحدہ قرآن پڑھتا ہے، اور پھر مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک ہر رات 70 ختم قرآن پاک، نماز با جماعت ہوتی رہی، اور اللہ اکبر تبلیغ بھی ہوتی رہی۔ نانے کے دین کی تبلیغ بھی کیسی تبلیغ کی، نانے کے دین کو کیسے بچایا کہ اللہ کے بندے آپ دیکھو نا، نبی کے غلاموں سننے والی بات ہے کہ حضرت امام علی مقام کہ جب جتنے ان کے جو اہل بیت تھے 71 تھے یا 72 تھے، کم و بیش جتنے بھی تھے، ان کے دھڑ کربلا رہ گئے، انہوں نے نیزوں پر لٹکایا، بیویوں کو قید کیا لانتیوں نے، اور پھر جب یہ قافلہ گزرتا نا، جب یہ قافلہ گزرتا رہا، راستے میں جو آبادیاں ہوتی تھی نا، وہ دیکھتے تھے، وہ آبادیاں مسلم ہوتے تھے یا کفار ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں، ایسا کون سا قافلہ جا رہا ہے جو بغیر دھڑوں کے سر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے اور وہ اس معجزے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیسی تبلیغ ہے میرے حسین کی! میں یہی کہوں گا کہ قرآن دے کاری سہ ڈٹھے، میں سلائی کی چیز دسا نا، قرآن دے کاری سہ ڈٹھے، مگر نماز دا کاری حسین ہے، نہ کوئی پڑھیے نہ کوئی پڑھ سکسی، جڑی پڑھی ہوئی نماز حسین ہے، بدا کلمہ پڑھ کے خوش تھی نے تے کہ بھرے نہیں دین دے ٹکے، اے پوچھ مولا حسین کولوں جڑا لاشاں ڈھویندا تھکے، سین اکبر دتا نال اصغر دتا اتے گھوٹ کو ہے نس یکے، او مرج البحرین دے موتی ہن کول قرار دے پکے۔ مولا حسین ہمارا دین ہے، مولا حسین ہمارا ایمان ہے، مولا حسین ہمارا اسلام ہے، مولا حسین ہی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور مولا حسین کا جو دین ہے وہی دین سچا دین ہے، اور نبی کے دستور کا، عین کا، ایمان کا، شریعت کا، اسلام کا۔ میں یہی کہوں گا آخر میں کہ اللہ اکبر، پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کو مولا حسین کی ضرورت ہے، اور حق کربلا میں ادا کر دیا، نانے کا وعدہ وفا کر دیا، اور سب کچھ اپنے بچے شہید کر کے سب کچھ سپرد خدا کر دیا۔ ایسے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، محرم الحرام میں آپ بالکل ایک روزہ جو محرم الحرام کا ہے، عاشورہ کا جو روزہ، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، آپ روزہ رکھیے، بے شک سبیلیں چلائیے، مل جل کر رہنا ہے، امن امان کا اور ایمان اتحاد، ایمان تنظیم کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، پاکستانی اور سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور یہی کہنا ہے صبح زندہ باد شام زندہ باد، کربلا دی دھرتی اج بھی آدھی پئی ہے، صبح زندہ باد شام زندہ باد، اسلام زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔